جب یہ قانون پڑھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، جہاں پہ بھی جی ایچ آپ دیکھیں گے اس کو پڑھیں گے نہیں، لفٹ نہیں کرائیں گے، آپ اس کو فقط آئی پڑھیں گے، لائٹ، ہائی، نائٹ، رائٹ، اس طرح آپ پڑھیں گے بغیر کسی غم، فکر اور پریشانی کے۔ ورنہ قانون جانے بغیر جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی اس کو کیوں میں اس کی آواز کیوں نہیں نکل رہی، یہ خاموش کیوں ہے۔ جب اصول جان لیا، جہاں پہ بھی اس طرح کے لفظ دیکھو، آپ کہتے ہیں بھئی اصول تو ہم نے پڑھ لی، قانون تو ہمیں پتہ ہے۔ قانون کیا ہے کہ جی ایچ آئی کے بعد آئے تو اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، اور اس وقت اگر آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ 2 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ آسانی سے وہ گزر گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل پہ موجود ہیں۔ اچھا، تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بات یہ ہے کہ ہر زبان میں اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنا انداز ہوتا ہے، تو اسی طرح انگلش کے بھی اپنے انداز ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں تلفظ پڑھیں گے۔ جو ہم نے الفابیٹس پڑھے تھے، کون سا حرف کیا تلفظ ادا کرے گا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مطلب اے ہے، اگر ہم کوئی انگلش پڑھ رہے ہیں، انگریزی کوئی مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اگر اے آیا تو ہم اس کو کیا آواز دیں، کس طرح پڑھیں گے ہم اسے۔ اگر بی آیا ہے تو بی کو کیسے پڑھیں، سی آیا ہے سی کو کیسے پڑھیں۔ خاص کر جو واولز ہیں، حروف علت جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں، ان کے کیا طریقہ ہے، ان کو کیا پڑھا جائے۔ ہم ایک جگہ میں اے کو ہم کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، دوسری جگہ میں کوئی اور آواز آتی ہے، تیسری جگہ پہ اس کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ یہ آخر فرق کیوں آتا ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ انگریز جس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں یہی اے ہے، لیکن اے کو ایک جگہ میں کچھ اور وہ پڑھتے ہیں، دوسری جگہ میں کچھ اور پڑھتے ہیں، تیسری جگہ میں کچھ اور پڑھتے ہیں، تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کی آواز کو تبدیل کرتے ہیں۔ مثال لیجئے، آپ کہیں گے نیشنل۔ نیشنل میں آپ کی اسپیلنگ کیا ہے؟ NATIONAL۔ ایک ساتھی کے سامنے میں نے کہا نیشنل، ٹی لکھا ہوا تھا، کہتے یہ کیسے نیشنل ہو گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹی ہے، یہ ٹے کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ میں تا کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور کسی جگہ میں اگر اس کے بعد آئی او آ جائے تو وہ شین کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں، میری ابھی نظر پڑی انگلش پروناؤنسیشن۔ اب دیکھیں اس میں ٹی آئی او آیا ہے، ہم نے شن پڑھا، شین پڑھا، حالانکہ کسی اور جگہ میں آ جائے تو ہم اس کو ٹی پڑھیں گے۔ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہاں پہ کس طرح پڑھنا ہے، کہاں پہ کون سی آواز آئے گی، کس طرح تلفظ کی ادائیگی ہوگی، اس کے متعلق ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے میں نے نیشنل کے مثال دیا کہ اس میں ٹی آیا ہوا ہے، ٹی آئی او، یا اسی کو دیکھو پروناؤنسیشن، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی آئی او آیا ہے، حالانکہ شین کی جگہ میں ہم کہتے ہیں کہ ایسے ایچ آئے گا، لیکن یہاں پہ ٹی آیا ہے، شین کے تلفظ، شین کی آواز نکل رہی ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے، خاص سبب ہے۔ وہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کس وقت اس کو شین پڑھنا ہے، کس وقت ٹے پڑھنا ہے، اور کس وقت تے پڑھنا ہے، اس کے متعلق آج ہمارے سبق ہوں گے۔ بلکہ ٹی کے متعلق ہم آج بات نہیں کریں گے، یہ بہت ہی تفصیلی بحث ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو آج ہم جس کے متعلق پڑھیں گے وہ واولز میں سے اے، ہی، آئی، ان تینوں کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ یہ سیکھیں گے، چونکہ ہر لفظ میں ضرور بضرور 1 2 3 جتنے بھی ہوں واول ضرور آئے گا، ایک تو ضرور آئے گا۔ تو سب سے پہلے واولز کا تلفظ سیکھنا ہے، تو آج ہم واولز کے تلفظ ان میں سے 3 کا سیکھیں گے، اے، ہی، آئی۔ او، یو اس کا بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ نمبر آئے گا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ انگلش پروناؤنسیشن، انگریزی تلفظ۔ انگریزی زبان سیکھنے کے دوران ایک مشکل مرحلہ الفاظ کا صحیح پروناؤنسیشن یعنی تلفظ کا آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، ہر زبان کے اپنے، آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے سیکھ لیا کہ اے کی شکل کیا ہے، بی کی شکل کیا ہے، سی کی شکل کیا ہے، لیکن آپ کوئی بات بولنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کی یا آپ وہ بات بولنا جانتے ہیں لیکن اس کا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کے تلفظ کی ادائیگی کے لیے انگریزی میں کیا لفظ آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ بعض وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تحریر، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے پڑھوں، ٹی پڑھوں، شین پڑھوں، ٹے پڑھوں، تے پڑھوں، سین پڑھوں۔ جیسے آپ سی کو دیکھتے ہیں، کسی جگہ میں کاف کی آواز نکل رہی ہے اور کسی جگہ میں سین کی آواز نکل رہی ہے، آواز میں
فرق آ رہا ہے. فرق کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ قاعدہ تبدیل ہو رہا ہے، سی کی حیثیت تبدیل ہو رہی ہے. کہیں پہ ایسے جگہ میں واقع ہے جو قانون کی روح سے آپ اس کو کاف پڑھ لیتے ہیں، کسی جگہ میں سین پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو قواعد اور اصول معلوم نہیں ہوں تب تک آپ نہیں جانتے کہ کہاں پہ مجھے یہ کاف پڑھنا ہے، کہاں پہ سین پڑھنا ہے. اسی طرح ٹی کا نہیں معلوم ہوتا ہے کہاں پہ ٹے پڑھنا ہے، کہاں پہ تے پڑھنا ہے، کہاں پہ شین پڑھنا ہے. اور اے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں پہ زبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں پہ الف مدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ذیل کے سطروں میں اسی کے متعلق چند قوانین لکھے جا رہے ہیں جن کی روشنی میں صحیح تلفظ کی ادائیگی آسان ہوگی. تو ہم جو ابھی اصول بتائیں گے انشاءاللہ اس سبق میں، ان سے آپ کو آگے بولنے میں بھی، اور جب کوئی تحریر آپ پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی، یا کچھ آپ بول رہے ہیں یا دوسرا بندہ بول رہا ہے آپ سے املا کروا رہا ہے تو اس کو لکھنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی. سب سے پہلے واولز کی تلفظ کی پہچان کرواتے ہیں انشاءاللہ. بعد ازاں کنسوننٹس کے تلفظ کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہم اس سبق میں واولز کے بارے میں پڑھیں گے. پروناؤنسیشن آف واولز، واولز کے تلفظ، حروف علت کے تلفظ. تو سب سے پہلا حرف علت کیا ہے؟ اے ہے. تو سب سے پہلے ہم اے کے بارے میں پڑھتے ہیں. نمبر 1، اے کی آواز کبھی اے آتی ہے. اے کی آواز کبھی اے آتی ہے، جیسے این، مین، ایٹ، لیڈ. اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ اے، اس کی آواز اے پر زبر اور اس کے بعد یا، یہ اس کی تلفظ کبھی کبھی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں این، تو اس میں این میں دیکھیں ایک کا معنی میں دیتا ہے. مین کا مطلب ہے آدمی، ایٹ کا معنی ہے پر، لیڈ کا معنی ہے لڑکا. تو ان چاروں جگہوں میں آپ دیکھ لیں کس طرح اے کا معنی ہے اے، میں، اے، لے. میں نے صرف وہ جز بتایا آپ لوگوں کے وہاں پہ اے آواز دے رہا ہے. تو اے کیا آواز دے رہے ہیں؟ اے، میں، اے، لے. مطلب یا اس میں آتا ہے اور یا سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے اس پہ زبر آتا ہے. ضروری نہیں کہ الف ہر جگہ میں آئے، الف نہیں آئے گا. جیسے آپ دیکھ لیں کہ مین میں آپ دیکھ لیں کہ یا سے پہلے الف نہیں ہے، لیکن اس نے صرف سمجھانے کے لیے وہاں پہ لکھ دیا اے. جیسے آپ وہاں پڑھیں گے اے، میں، اے، لے، اے. تو ان چاروں جگہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کی آواز نکل رہی ہے اور لفظ کیا ہے؟ اے ہے. لیکن دوسری جگہ میں یہ آواز تبدیل ہوتی ہے. تو اے دوسری آواز کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے کی آواز کبھی اے آ کی آتی ہے، جیسے شیئر، کیئر، فیئر، ڈیئر. کیا؟ اے آ. پہلے والے میں اے کا فقط معنی دے رہا تھا، اے کی آواز فقط نکل رہی تھی، اے کا تلفظ آ رہا تھا. لیکن اس میں اے آ، شیئر، کیئر، فیئر، ڈیئر. شیئر حصہ، کیئر پرواہ، فیئر کرایہ، ڈیئر ہمت ہارنا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ اگر آپ یاد کریں گے تو اچھی بات ہے. لیکن دراصل ہم یہ الفاظ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے فقط یہ سیکھ لیں کہ اے کی آواز ہر جگہ ایک نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں تبدیلی آتی ہے. جیسے آپ نے اے کی پہلی صورت دیکھ لی کہ اس میں فقط اے کی آواز آ رہی تھی اور اس میں اے آ کی آواز آ رہی ہے. تیسرا جو طریقہ ہے اے کی آواز آنے کا، کہتے ہیں اے کبھی آ، ان الف مدہ، الف مد کی آواز دیتا ہے. جیسے وال، وار، آل، اسٹار. وال دیوار، وار لڑائی، آل تمام سارے، اسٹار تارا. تو ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ کی آواز دیتا ہے اے. ٹھیک ہے، یہی اے ہے، ورڈ یہی ہے، لیکن اس کی آواز میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آواز میں تبدیلی آ رہی ہے. اچھا، چوتھی صورتحال یہ ہے کہ اے کے بعد آئی یا وائی ہو تو اے کی آواز اے آتی ہے اور اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جو پہلی صورت تھی اس میں کھینچنے کی بات نہیں تھی، وہ بھی اے کی آواز تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے وے. اب دیکھ رہے ہیں اے کے بعد وائی آیا ہوا ہے، اس نے کہا اگر اے کے بعد وائی آئے تو اس کو اے پڑھتے ہیں اور پھر ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں وے، پے. ان دونوں میں اے کے بعد وائی آیا ہوا ہے تو اس کو اے کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ذرا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وے راستہ، پے تنخواہ، مین برین. تو مین میں دیکھ لیں کہ اے کے بعد آئی آیا ہوا ہے، اور برین میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اے کے بعد آئی آیا ہوا ہے. تو ان دونوں میں یہی صورتحال ہے.
یہ وہ تمام صورتحال ہوئے جو ایک ہم نے بتا دیے۔ یہ تمام صورتحال اصل ابتدائی درجے کے طالب علم کے ہیں جو زیادہ انگریزی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ابتدائی طور پر شروع کر رہے ہیں، تو یہ علامات وہ یاد رکھیں۔ جب آپ انگریزی پڑھیں گے، انگریزی سنیں گے، انگریزی بولیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کے الفاظ میں، آپ کی آواز میں نکھار آئے گا اور بہتری آئے گی۔ تو اس وقت پھر آپ کو یہ قواعد یاد رکھنے کی، ان کے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ابتدائی طور پر آپ لوگوں کو یہ قواعد یاد رکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، اسی طرح لکھنے ہیں۔ مثلا اگر آپ اردو لکھ رہے ہیں رومن میں، تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ان اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں گے، تو دوسرا بندہ بھی آپ کی جو بات ہے وہ سمجھے گا۔ تو یہ 4 اصول یہاں تک ہوئے، کبھی اے کی آواز میں، کبھی اے آ کی آواز میں، کبھی آ کی آواز میں، اور کبھی اے کے آواز میں لیکن کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ اے کے بعد آئی آئے یا وائی آئے۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے وہ ہی کا ہے، تو ہی کا پروناؤنسیشن یعنی تلفظ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ قواعد ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب میں نے پہلے کہا تھا جیسے کہ اب میں کنسوننٹ کی یا واولز کے تمام الفاظ کی آج آواز اور تلفظ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک طرح سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس خانہ پوری کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھا، کیا ہوا، قواعد کیا آتے، اصول کیا آتے، تو ان کو ذہن نشین کر لیں۔ اور جب ہم یہ تلفظ ختم کریں گے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ روزانہ کوئی اخبار اٹھا لیں، کوئی انگریزی تحریر اٹھا لیں، معنی سمجھے بغیر، مطلب سمجھے بغیر، مراد جانے بغیر ویسے پڑھیں، پڑھتے جائیں، اس کو پڑھیں۔ تو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کا تجربہ بڑھے گا، اور آپ کی انگریزی میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لفظ سالوں سے سن رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے تلفظ کیا ہیں، تو وہ بھی آپ سیکھیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ آپ نے جملے کے درمیان دیکھ لیا تو اس کا معنی خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ اس کے معنی کو خود سمجھ جائیں گے۔ تو ہم آگے چلیں گے۔ ای کا تلفظ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ای کبھی اے کی آواز میں آتی ہے، جیسے نیٹ، دین، وین، لیگ۔ نیٹ جال، دین تب، وین کب، لیگ پیر۔ تو ان میں آپ نے دیکھا ای یہ اے کے معنی میں آتا ہے، حالانکہ اے بھی اے کے معنی میں آ رہا تھا، یہ بھی اے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ نمبر 2، کبھی ای کی آواز آتی ہے، مثلا وی، شی، بی، ہی۔ یہ ہم نے 4 مثال پیش کی، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہم، شی وہ، بی ہونا، ہی وہ۔ یہ 4 مثال تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ یہی اوپر اے کے معنی میں تھا، اے کی آواز آ رہی تھی اس سے، اور یہاں پہ ای کی آواز آ رہی ہے، ای کا تلفظ ادا ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈبل ہی ہو تو اس کی آواز کھینچ کر ای کی آتی ہے، مثلا اب پہلے والے میں بھی ای کی آواز آتی تھی لیکن اس میں کھینچ کر نہیں پڑھتے تھے ہم، اس میں یہ ہے کہ ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھ لیں ڈبل ای ہو تو اس کو آواز کھینچ کر، پہلے والے میں کھینچنا نہیں تھا اور اس میں کھینچ کر ہم پڑھتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں ویپ، سلیپ، سی، بی۔ ویپ مطلب رونا، سلیپ سونا، سی دیکھنا، بی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ 3 صورتحال یہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ اب چوتھی صورتحال کیا ہے؟ ہی اے ایک ساتھ آئے تو اس کی آواز یا کی آتی ہے، جیسے اب کیا صورتحال ہے؟ اب دیکھیں یہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، ان کے تلفظ پڑھ رہے ہیں، بعض جگہ جس ورڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اکیلا آ جاتا ہے، جس حرف کے بارے میں، جس لیٹر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ اکیلا آ جاتا ہے، تو اس کی الگ آواز ہوتی ہے۔ لیکن بعض جگہ وہ کسی اور کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم نے اے میں پڑھا، اگر اے کے بعد وائی ہو، آئی ہو، دونوں ایک ساتھ آئیں تو ان کی الگ صورت ہوگی، اور اگر الگ آ جائے اے تو اس کی الگ صورت ہوگی۔ اسی طرح ای کے بارے میں ہم نے 2 بلکہ 3 طریقے پڑھ لیے، اور تیسرا طریقہ بھی اسی طرح تھا کہ ڈبل ای آ جائے، مطلب ایک لیٹر کی بات نہیں ہو رہی تھی، 2 لیٹر کی بات ہو رہی تھی۔ اب چوتھے قانون میں بھی اسی طرح 2 لیٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ای اور اے ایک ساتھ آئے تو اس کی آواز یا کی آتی ہے، جیسے کلین، ہیٹ، سی، میٹ۔ کلین صاف، ایٹ گرمی، سی سمندر، میٹ گوشت۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ای اے دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، دونوں ایک ساتھ آنے کے بعد ان کو یا کی آواز میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب ای اور ای کے بعد اے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں طریقہ
ہی کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کے متعلق چند قواعد ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ای لفظ کے بالکل اخیر میں آتا ہے، مطلب ورڈ کا آخری لیٹر، لفظ کا آخری حرف ہی ہو تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اور قواعد ذہن نشین کرنے ہوں گے، ان قواعد کے مطابق آپ کو وہاں پہ لفظ کی ادائیگی کرنی ہوگی اور وہی آواز نکالنی ہوگی۔ اچھا، الف، اگر پہلے اے آئے پھر آخر میں ہی آئے تو اے کی آواز اے آتی ہے اور ای کی آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ شروع ہی میں اس نے بتایا کہ اگر ای کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس سے پہلے اے آئے، اس سے متصل نہیں، اس سے ٹچ نہیں، بس جس لفظ کے آخر میں ای آیا ہے اس لفظ میں اے آ جائے تو اس اے کی آواز کو آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ہی کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، باقی رہ گیا اے، تو اے کی آواز کیا ہوتا ہے؟ وہ اے کے معنی اے کی آواز کی ادائیگی کرتی ہے، جس سے آپ کہتے ہیں نیم۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے درمیان میں آیا ہوا ہے، ای اخیر میں ہے، اور اس سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ اے ایک جگہ میں آیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کو یا کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے آپ کہیں گے نیم، سیم، شیم، لیم، ان چاروں جملوں میں اے آیا ہوا ہے، اور پھر اخیر والا حرف کیا ہے؟ ہی ہے۔ تو ان چاروں صورتوں میں ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا کے آواز دیں گے اے کو، اور جو ہی ہے وہ خاموش ہوگا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نیم، تو نیم کے بعد کوئی آواز نہیں آ رہی، میم کے بعد کچھ آواز نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی سائلنٹ ہو جائے گا۔ جس طرح ہم اردو میں عربی میں اگر پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قادرہ، تو قادر یہ اصل میں قادرتن، لیکن تا پڑھا جاتا ہے اگر سب کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیں، لیکن بعض اوقات اس کو خاموش کرنا پڑتا ہے، اردو میں بھی ایسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس صورت میں ہے جب اے آیا ہوا ہو لفظ میں اور اخیر میں ہی ہو، پھر نیم نام، سیم مانند، شیم شرم، لیم لنگڑا۔ با، اگر پہلے آئی ہو پھر آخر میں ہی تو اس میں بھی ای خاموش ہو جاتا ہے اور آئی کی آواز آئی کی آتی ہے، جیسے اچھا پہلے شروع میں ہم نے بھی بتایا تھا کہ ہی کی تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، آخر میں ہو تو ای کی آواز نہیں آ رہی، لیکن اس سے پہلے والا جو واول ہے اس کی آواز ذرا ای کے آنے کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے، فقط اتنے بات بتانے کا مقصد ہے ہمارا۔ وائف، اس میں آئی آیا ہوا ہے اور پھر آخر میں ای۔ لائن، وائٹ، نائن، تو اس میں آئی جو آیا ہوا ہے وہ آئی ہی کے تلفظ دے گا اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں وا ایف، لا ان، وا اٹ، نا ان، وائٹ، نائن، وائف، لائن، لائن، وائف، وائٹ، نائن۔ ان کو آپ اسی طرح پڑھتے رہیے تو اس سے آپ کی انگریزی تلفظ ٹھیک ہوگی۔ اچھا جیم، اگر پہلے یو ہو، ابھی تک ہم نے ہی اگر لفظ کے اخیر میں ہو تو اس کے دو صورتحال ہم نے بتا دی، الف والے میں اے آیا ہے اس سے پہلے، اور با میں آئی آیا ہے۔ اگر پہلے یو ہو پھر آخر میں ہی تو اس میں بھی ہی خاموش ہو جاتا ہے، اور یو کی آواز کبھی واو اور کبھی یو کی آتی ہے۔ تو اس میں بھی واولز ہی کی بات ہو رہی ہے کہ واولز آیا ہوا ہے درمیان میں، اور پھر لفظ کے آخر میں ہی ہو تو اس وقت یو اگر آیا ہوا ہو تو یو کبھی واو کی آواز دیتی ہے اور کبھی یو کی آواز آتی ہے اس سے، جیسے آپ کہتے ہیں جون میں یو آیا ہوا ہے اور آخر میں ہی ہے تو اس میں واو کی آواز آ رہی ہے۔ ٹیوب، اس میں آپ یا وا دونوں کی آواز نکل رہی ہے، اور اسی طرح رول، اصول، تو اس میں یو آیا ہوا ہے، اس میں صرف واو کی آواز آ رہی ہے۔ ٹیون، آواز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا وا دونوں کی آواز یو سے نکل رہا ہے اور آخر میں کیا ہے؟ ہی ہے۔ کہتے ہیں اگر پہلے او ہو اور آخر میں ہی ہو تو او کی آواز او سے آتی ہے اور ای کی کوئی آواز نہیں آتی، ای کی کوئی آواز نہیں آتی، شروع سے ہم بتا رہے ہیں، فقط بات یہ ہے کہ ای سے پہلے کوئی واول آیا ہوا ہے، اس کی آواز کس طرح ای سے ای کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، تو اگر او ہو اور آخر میں ہی تو او کی آواز او سے آتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اسموک، یہ او سے مطلب یہ نہیں کہ الف آئے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ الف جو ضمہ والا ہو، مطلب ضمے کی آواز آتی ہے، یہاں پہ پیش کی آواز آتی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں اسموک تو میم پر پیش ہے اور اس کے بعد واو ہے۔ جوک، اسموک، نوس، ہوپ، ان چاروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او کی آواز آ رہی ہے۔ ای ڈبلیو ایک ساتھ آئے تو اس کا تلفظ ایو ہوتا ہے، جیسے سیو،
ड्यू, फ्यू, न्यू, सीयू, ड्यू, फ्यू, न्यू। तो इन चारों अल्फाज में आप देख सकते हैं कि ई के बाद डब्ल्यू आया हुआ है, तो ई यू की आवाज़ निकल रही है। ये ए और ही का तलफ़ुज़ था जो हमने अभी तक आप लोगों को बताया। इसके बाद क्या है, आई का तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है। तो पहली बात यह है कि ए का आई का तलफ़ुज़ कभी ए होता है, जैसे मतलब सिर्फ ज़ेर की आवाज़ उससे निकलती है, जैसे आप कहते हैं किल, मारना, इल, बीमार, शिप, किश्ती, बिग, बड़ा, सिर्फ ज़ेर की आवाज़ इससे अदा हो रही है। दूसरी बात, आई का तलफ़ुज़ कभी आई होता है, जैसे काइंड, माइंड, माइक, बाइंड, ब्लाइंड वगैरह। हमने आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज बताए हैं, आप देख सकते हैं कि काइंड मेहरबान, माइंड दिमाग, माइक माइक जिससे आप बात करते हैं, बाइंड बांधना, ब्लाइंड अंधा। तो इन तमाम अल्फाज में आप देख सकते हैं कि आई की आवाज़ इनसे निकल रहा है। वही आई है जो ऊपर था, शक्ल वही है, सूरत वही है, लेकिन आवाज़ में तब्दीली आ रही है। अच्छा, तीसरी आवाज़ जो आई से निकलती है वो क्या है, कहते आई के बाद जी एच हो तो आई का तलफ़ुज़ आई होता है और जी एच खामोश हो जाता है। आप देख लीजिए जी एच गैन के तलफ़ुज़ देता है और बहुत कुछ आवाज़ इससे आती है, मगर जब आप ये कवानीन पढ़ेंगे, कायदे पढ़ेंगे, दिन कवायद पढ़ेंगे, इनको जानेंगे, पहचानेंगे, तो उसके बाद जहाँ भी आई के बाद जी एच आएगा, आप देखेंगे भाई ये कानून तो हमने पढ़ लिया है। कानून क्या था, आई के बाद जी एच आए वो साइलेंट होता है और आई की आवाज़ आई आती है। जब ये कानून पढ़ लिया, जान लिया, पहचान लिया, जहाँ पे भी जी एच आप देखेंगे उसको पढ़ेंगे नहीं, लिफ्ट नहीं कराएंगे, आप उसको फ़कत आई पढ़ेंगे। लाइट, हाई, नाइट, राइट, इस तरह आप पढ़ेंगे बग़ैर किसी गम, फ़िक्र और परेशानी के। वरना कानून जाने बग़ैर जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसको क्यों इसकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, ये खामोश क्यों है। जब उसूल जान लिया, जहाँ पे भी इस तरह के लफ्ज़ देखो, आप कहते भाई उसूल तो हमने पढ़ ली, कानून तो हमें पता है। कानून क्या है कि जी एच आई के बाद आए तो उसकी आवाज़ खामोश हो जाती है, और उस वक़्त अगर आई आई हुई है तो उसको आई के तलफ़ुज़ के साथ अदा किया जाता है। आप पढ़ेंगे लाइट, हाई, नाइट, राइट। लाइट रोशनी, हाई ऊंचा, नाइट रात, और राइट सही। अब इनके बाद क्या सूरत हाल है, आई अभी तक जारी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उसकी चौथी आवाज़। कहते हैं कि आई की आवाज़ कभी आ आती है, आ। आप देख लें ए के बारे में अगर हम बताएं कि वो ज़बर की आवाज़ देता है, तो फिर भी ठीक है, अक्सर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देख लिया कि ही वो भी कभी कभी ज़बर की आवाज़ देता है। और अब यहाँ पे देख लें कि आई ये भी ज़बर की आवाज़ इससे अदा होती है। ऐसा नहीं है कि आई हर जगह ज़ेर की आवाज़ देती है, आप उसको ज़ेर के लिए इस्तेमाल करें, नहीं, कभी कभी इस ज़बर की आवाज़ भी देता है। मसला आप कहते हैं बर्थ, आप बोलते हैं ना बर्थडे, आप बर्थडे में देख लें कि बर्थ किस तरह लिखी जाती है, BIRTH, बर्थ। लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे, बर्थ, बिर्थ नहीं पढ़ेंगे, बिर्थ गलत है, बर्थ पढ़ेंगे। आई है, आई जेर के लिए जाना जाता है, लेकिन ज़बर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप पढ़ेंगे शर्ट, लिखा किस तरह जाता है, SHIRT, शर्ट, लेकिन ज़बर के लिए आई इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। डर्ट, धूल, गुबार, इसको बोलते हैं डर्ट, DIRT। लेकिन आई आया हुआ है, लेकिन आवाज़ किस चीज़ की है, ज़बर की आवाज़ दे रही है। फ़र्क कंपनी को कहते हैं किसी, FIRM, आई के साथ, लेकिन आवाज़ किस चीज़ की है, ज़बर। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और पांचवी बात, आई की पांचवी आवाज़ क्या है, आई का तलफ़ुज़ कभी आ ए होता है, आ ए। ठीक है, इसे बोलते हैं एडमायर, फायर, मायर, टायर। तो इनमें आप देख सकते हैं कि आ ए की आवाज़ इनसे निकल रही है, आई से। एडमायर तारीफ़, फायर आग, मायर कीचड़, टायर ठोकना। तो इन चारों अल्फाज में आप देख सकते हैं कि आई है, लेकिन उसकी आवाज़ कभी कभी क्या है, आए।
एडमायर, फायर, मायर, टायर। चौथी आवाज़, चौथा जो तलफ़ुज़ है इससे निकलता है, इसमें ज़रा जिस तरह हमने कहा था पहले भी कि जो हम वावल्स बता रहे हैं उनके तलफ़ुज़ बता रहे हैं, कभी कभी ये अकेले आ जाते हैं तो इनकी अलग आवाज़ होती है, लेकिन अगर उसके साथ कोई और दूसरा वावल्स भी लगा हुआ है या वावल्स के अलावा जैसे हमने देखा था डियो, फियो, न्यू, उन जगहों में हमें डब्ल्यू दिखाई दिया जो वावल्स के साथ लगा हुआ था तो आवाज़ में तब्दीली आई। इसी तरह आई भी किसी और के साथ लग जाए तो उसमें तब्दीली आती है। तब्दीली इस तरह आती है कि आई ही के साथ आए, कभी ही से पहले आता है और कभी ही के बाद आए, तो इन दोनों सूरतों में ई का तलफ़ुज़ अदा किया जाता है। जैसे आप कहते हैं अचीव, अचीव में क्या है, आई आया हुआ है और आई के बाद ई है, हासिल करना यानी। और इसी तरह नीदर, नीदर में आप देख सकते हैं कि ई आया हुआ है और ई के बाद आई आया हुआ है। इन दोनों सूरतों में ई की आवाज़ यहाँ निकल रही है और ई का तलफ़ुज़ अदा हो रहा है। इसी तरह आप देख लें पीस, टुकड़ा, पी आई ही सी ई, ठीक है। और इसी तरह डिसीव, धोखा देना, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ई के बाद आई आया है, इन दोनों एक साथ आए हैं तो इनकी आवाज़ में तब्दीली आ रही है। इसी तरह ये अल्फाज के जो तलफ़ुज़ हैं अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो इनको याद रखने की वजह से आपके लिए आसानी होगी कि कहाँ पे किस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है, इसकी क्या आवाज़ निकल रही है, तलफ़ुज़ क्या है, सब कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह वो भी आपको समझा दिया जाएगा और उसके मुतालिक अगर ज़रूरी बात हुई तो उसके मुतालिक वीडियो भी बना दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाला सबक आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।